افغانستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک پراسرار خاموشی مسافر کا استقبال کرتی ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ گویا صدیوں پرانی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو اور روایات کی گرماہٹ ایک ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ مسافر کو اس ملک کی قدامت فوراً اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یہیں سے ایک نئی داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ کابل شہر کی گہما گہمی میں جدیدیت اور قدامت کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ درمیانے شہر بہتا دریائے کابل اس منظر کو مزید دلکش بناتا ہے۔ بازاروں میں رنگ، روشنی اور صداؤں کی ایک دنیا آباد ہے۔ لوگ مسافر کو مسکراہٹ اور خلوص سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ہر گلی میں ثقافت کی جھلک موجود ہے۔ کابل کے تاریخی مقامات میں باب کابل خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے قدیم در و دیوار صدیوں کی جدوجہد کے گواہ ہیں۔ آس پاس کی سڑکوں پر زندگی تیزی سے بہتی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر مسافر وقت کے سفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ دارالامان پیلس افغانستان کی شان و شوکت کا ایک شاہکار ہے۔ اس محل کے کھنڈر بھی عظمت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ حالیہ بحالی نے اسے دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ سیاح اس پیلس میں تاریخ کے مختلف ادوار کے نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والا ہر شخص ماضی کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ افغانستان کی مشہور باندے درہ کی وادیاں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ ان وادیوں کی فضا میں سکون اور پاکیزگی گھلی ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان بہتی ندیاں دل کو تازگی دیتی ہیں۔ یہاں کا منظری حسن سفر کی تھکن کو لمحوں نے مٹا دیتا ہے۔ یہ مقام قدرت کی صناعی کا بہترین نمونہ ہے۔ پغمان گارڈنز کابل کا سب سے دلکش تفریحی مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باغات میں بہار کے پھولوں کی رنگینیاں مسافر کو حیران کر دیتی ہیں۔ فواروں کی آواز فضا کو مزید دلکش بناتی ہے۔ یہاں چہل قدمی کرنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ یہ جگہ کابل کی زندگی کا ایک خوبصورت رخ دکھاتی ہے۔ افغانستان کے بامیان خطے کی شہرت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کے پہاڑ اپنی منفرد ساخت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کبھی یہاں عظیم الشان بامیان بت کھڑے تھے جو تاریخ کا اہم حصہ تھے۔ اب بھی ان کے آثار دنیا بھر کے سیاحوں کو کھینچ لیاتے ہیں۔ وادی بامیان اپنی خاموشی میں بھی ہزاروں کہانیاں سموئی ہوئی ہے۔ بامیان کی شاہ مستی جھیل افسانوی خوبصورتی رکھتی ہے۔ اس جھیل کا نیلا پانی آسمان کے رنگ کو آئینے کی طرح منعکس کرتا ہے۔ ارد گرد کے پہاڑ اس منظر کو مزید شاندار بنا دیتے ہیں۔ یہاں کا سکوت روح کو تسکین بخشتا ہے۔ سیاح اس مقام کو جنت کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں۔ ہرات شہر اپنی تہذیبی ورثے اور فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے نیلے گنبد دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ ہرات کی قدیم گلیاں چائے، مسالوں اور دستکاری کی خوشبو سے مہکتی ہیں۔ یہاں کے کاریگر اب بھی صدیوں پرانی روایات نبھا رہے ہیں۔ یہ شہر ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہرات کی جامع مسجد اپنے عظیم الشان سائز اور تعمیر کے باعث دنیا میں منفرد ہے۔ اس کے نیلے ٹائلوں کی چمک مسافر کو محصور کر دیتی ہے۔ مسجد کا ہر گوشہ فن تعمیر کی معراج کو چھوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں عبادت کرنے والے سکون میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ مسجد ہرات کی نشانی ہے۔ مزار شریف اپنی روحانی شان کے باعث افغانستان کا دل کہلاتا ہے۔ یہاں کی نیلی مسجد اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں معروف ہے۔ مسجد کے صحن میں کبوتروں کا جھنڈ فضا کو مزید مقدس بنا دیتا ہے۔ ہر روز یہاں ملک بھر سے زائرین آتے ہیں۔ یہ مقام افغانستان کے روحانی ورثے کی علامت ہے۔ بلخ شہر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور ترک ثقافتوں کے اثرات یہاں واضح نظر آتے ہیں۔ یہ شہر اسلامی تاریخ میں بھی خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں علم، ادب اور فنون کے ہزاروں راز چھپے ہیں۔ یہ خطہ افغانستان کی تہذیبی جڑوں کا مرکز ہے۔ قندھار افغانستان کا تاریخی اور سیاسی طور پر اہم شہر ہے۔ اس شہر میں روایتی پشتون ثقافت نمایاں انداز میں دکھائی دیتی ہے۔ بازاروں میں قالین، خشک میوہ اور دستکاری کی بھرمار ہے۔ یہاں کا ماحول مسافر کو قدیم روایات سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ شہر افغانستان کی پہچان کا اہم حصہ ہے۔ قندھار کا شاہی مقبرہ ایک تاریخی ورثہ ہے۔ سرخ پتھروں سے بنا یہ مقبرہ اپنی شان میں بے مثال ہے۔ مقبرے کے آس پاس کی فضا میں ایک عجیب سی تقدس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر تاریخ کی گہرائیاں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ مقام قندھار کی تاریخ کا جھروکا ہے۔ افغانستان کے پہاڑی سلسلے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان میں ہندوکش کا نام سب سے نمایاں ہے۔ یہ سلسلہ ملک کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے۔ اس کے راستوں میں سفر کرنا ایک زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ پہاڑوں کی بلندیاں فطرت کی طاقت اور حسن کا پیغام دیتی ہیں۔ افغانستان کی روایتی چائے پورے خطے میں مشہور ہے۔ چائے ہاروں میں لوگ بیٹھ کر گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں چائے کے ساتھ خشک میوہ پیش کرنا روایت ہے۔ چائے کی خوشبو مسافر کے ذہن میں دیر تک رہتی ہے۔ یہ روایت افغان مہمان نوازی کی پہچان ہے۔ افغانستان کی دستکاری دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ یہاں کی ہاتھ سے بنے قالین خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ہر قالین میں رنگوں اور نقش و نگار کی الگ کہانی ہوتی ہے۔ کاریگر نسل در نسل اس ہنر کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کام افغان ثقافت کا اہم ستون ہے۔
खुश्क मेवा अफगानिस्तान की मशहूर सौगातों में से है। यहाँ के बादाम, पिस्ते और किशमिश दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। इनकी लज्जत और मयार बेमिसाल समझा जाता है। सयाह यहाँ से ये सौगात अपने वतन ले जाना नहीं भूलते। ये मुल्क की मईशत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अफगानिस्तान की लजीज डिशेस भी बहुत मशहूर हैं। इनमें काबली पुलाव सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके जायके में मसालों और खुश्क मेवा का हसीन इम्तिजाज होता है। मांत और आशिक भी अफगानी खानों का अहम हिस्सा है। इन खानों की खुशबू मुसाफिर को अपनी तरफ खींचती है। अफगान नगमे और मौसीकी दिल को छू लेने वाली होती है। रबाब अफगानिस्तान का रिवायती साज है जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। इस साज के सुर वादियों में गूंजते महसूस होते हैं। मौसीकी महफिलों में लोग अपनी सकाफती जड़ों से जुड़ जाते हैं। ये फन अफगानिस्तान की रूह की नुमाइंदगी करता है। अफगानिस्तान के लोग अपनी बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। घर आए मेहमान का इस्तकबाल एहतराम से किया जाता है। मुसाफिर को खाना पेश करना यहाँ फर्ज समझा जाता है। लोग मुश्किल हालात के बावजूद मुस्कुराहट नहीं छोड़ते। ये रवैया उनकी मजबूती और खुलूस का सबूत है। अफगानिस्तान की रिवायती पोशाक भी बहुत मुनफरिद है। मर्द आमतौर पर शलवार कमीज और पगड़ी पहनते हैं। महिलाओं के कपड़ों में रंगीन कढ़ाई नुमाया होती है। हर इलाके के लिबास में अलग पहचान झलकती है। ये पोशाकें तहजीब का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान में खेलों का शौक भी बेमिसाल है। बुजुकी यहाँ का मकबूल तरीन खेल है। घोड़ों पर खेला जाने वाला ये रिवायती खेल ताकत और महारत का इम्तिहान है। इस खेल में जोश और जज्बा दीदनी होता है। इसे अफगानिस्तान की सकाफती शनाख्त समझा जाता है। अफगानिस्तान का मौसम भी बहुत मुतनव्वे है। कहीं शदीद सर्दी होती है तो कहीं खुशगवार गर्मी। वादियों में बाहर आने पर फूलों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। पहाड़ों पर बर्फबारी दिलकश मंजर पेश करती है। मौसम यहाँ के मनाजिर को मज़ीद हसीन बना देता है। अफगानिस्तान के कदीम किले भी मशहूर हैं। गजनी का किला अपनी मजबूत तामीर के बायस मुनफरिद है। यह किला मुख्तलिफ सल्तनतों की याद दिलाता है। इसके बुर्ज आस पास के मनाजिर पर हावी दिखाई देते हैं। ये मकाम तारीख के शौकीन अफराद के लिए लाजमी है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर सूफी बुजुर्गों के मज़ारात भी मौजूद हैं। इन मकामात पर आने वाले ज़ायरीन सूफी सुकून महसूस करते हैं। यहाँ की फिजा में अकीदत और अमन की कैफियत छाई होती है। लोग दुआ और मुराकबे में वक्त गुजारते हैं। ये मज़ारात अफगानिस्तान की रूहानी तारीख का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान के देहात अपनी सादगी और कुदरती हुस्न के बाइस दिलकश हैं। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी में मसरूफ रहते हैं। घरों की मिट्टी की खुशबू फिजा में रच बस जाती है। खुले आसमान के नीचे जिंदगी का सादा अंदाज दिखाई देता है। ये मंजर अफगानिस्तान की असल रूह पेश करता है। आखिर में अफगानिस्तान की सैर मुसाफिर को तारीख, सकाफत, फितरत और इंसानियत का मजमुआ दिखाती है। हर मुकाम एक नई कहानी सुनाता है। इस मुल्क की खामोशियां भी बोलती हुई महसूस होती हैं। यहाँ का सफर कभी दिल से नहीं निकलता। अफगानिस्तान एक तजुर्बा नहीं, एक एहसास है